بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 75 اس دوران مجھے اطلاع ملتی رہی کہ خفیہ پناہ گاہوں پر کس طرح چھاپے مارے جا رہے ہیں اور بلیک گائیڈ کے اعلیٰ کار مجرموں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سعید احمد نے یہ عقل مندی کی تھی کہ تمام پناہ گاہوں پر بیک وقت ریڈ کیا تھا۔ اگر وہ باری باری ایسا کرتے تو دوسرے محتاط ہو کر فرار ہو جاتے، لیکن سعید احمد ان کے فرار ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس نے ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ سنبھالتے ہی ایسے کارنامے سر انجام دیے تھے کہ اعلیٰ کام کی طرف سے انہیں مبارکباد کے پیغام مل رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد شیتل چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ اب وہ روزانہ صبح شام ہلکی پھلکی ورزش کیا کرتا تھا اور اپنی جسمانی پھرتی اور قوت کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کی صحت یابی کا منتظر تھا۔ جب وہ اچھلنے کودلنے کے قابل ہو گیا تو میں نے اس سے کہا وہ مجھے اپنے لڑنے کے داؤ پیش سکھائے۔ وہ میرا فرما بردار بن چکا تھا۔ دن میں کئی گھنٹے وہ مجھے لڑنے کی ٹریننگ دیتا تھا۔ سیکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے اس سے اتنی مار کھائی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں نے ہڈی پسلی تڑوا کر اس سے اتنا کچھ سیکھ لیا کہ اب اس کے مقابلے پر ڈٹ جاتا۔ وہ جتنی پھرتی سے مجھ پر حملے کرتا، میں اپنے بچاؤ کے لیے اس سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتا۔ گھنٹوں وقفے سے لڑنے کے بعد وہ یہ تسلیم کر لیتا تھا کہ اب مجھے زیر نہیں کر سکتا۔ ایسے وقت میں نے اس کی سوچ کو پڑھا کہ اس نے کئی داؤ پیچ خاص کر اپنے لیے تو نہیں بچا کر رکھا، کیونکہ استادوں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ وہ اپنی برتری کے لیے اپنے شاگردوں سے ایک آدھ داؤ پیچ بچا کر رکھتے ہیں، لیکن اس کی سوچ سے پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے بڑی دل جمی کے ساتھ مجھے سب کچھ سکھا دیا تھا۔ اس دوران سعید احمد اصرار کرتے رہے کہ ہمیں جلد سے جلد کراچی چلنا چاہیے۔ ان کے اصرار پر ہم ایک فلائٹ سے کراچی روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے انٹرکام میں قیام کیا۔ وہاں کے انٹیلیجنس والوں کی طرف سے ہمیں 2 کاریں مہیا کر دی گئی۔ کچھ لوگ سادہ لباس میں سعید احمد کے ساتھ تھے اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت ہر جگہ فاصلے پر موجود ہوتے تھے۔ میں ایسی احتیاطی تدابیر کو پسند نہیں کرتا تھا، اس طرح دشمن محتاط ہو جاتے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ کبھی ان کی وجہ سے کوئی کام بگڑے گا تو میں اس بگڑے کام کے بارے میں پھر بات کروں گا اور سنبھال بھی لوں گا، لیکن اس طرح سعید احمد کو عملی طور پر تلخ تجربہ ہو جائے گا، پھر وہ میرے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرے گا۔ دوسرے دن ہم کاروں میں بیٹھ کر شیتل کی رہنمائی میں ہل پارک کی طرف چلے گئے۔ ایک کار سعید احمد کے لیے اور دوسری کار میرے لیے مخصوص تھی۔ شیتل میرے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ہل پارک کے ایک نشیبی علاقے میں گاڑی رکوا دی۔ پھر وہ انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں سے تیسری کوٹھی میں وہ انگریز اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا ہے۔ شیتل نے کہا اب میں آگے نہیں جاؤں گا، دونوں باپ بیٹی مجھے پہچانتے ہیں۔ میں نے اشاروں کی زبان میں اس سے کہا ٹھیک ہے، تمہارا جانا مناسب بھی نہیں، تم یہ گاڑی لے کر واپس جاؤ۔ میں نے اسے اپنی گاڑی دے دی۔ سعید احمد اپنی کار سے اتر رہے تھے۔ میں نے اس کے پاس آ کر بتایا کہ مجرم اس کوٹھی میں رہتے ہیں۔ ان سے باتیں کرتے ہوئے میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ ہمارے پیچھے بہت دور ایک جیپ میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سعید احمد سے پوچھا شاید یہ آپ کے آدمی ہیں؟ ہاں، اپنے ہی لوگ ہیں۔ یہ ہم سے اس طرح دور رہیں گے کہ کسی کو شبہ نہیں ہوگا۔ وہاں عام آدمیوں کو شبہ ہو بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جو مجرم ہوتے ہیں وہ قابل نظر رکھتے ہیں۔ وہ ضرور تاڑ لیں گے کہ ہم پوری فوج کے ساتھ محاصرہ کرنے آئے ہیں۔ سعید احمد نے کہا میں انہیں سمجھاتا ہوں۔
अपनी जीप वहीं खड़ी रहने दे और एक दूसरे से दूर रहकर जब तक मेरा इशारा ना हो उस वक्त तक वो एक जगह जमा नहीं होंगे और ना ही हमारे करीब आएंगे। अगर आप मुनासिब समझते हैं तो ऐसा करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी हम दोनों इस कोठी से ज़रा दूर रहकर किसी तरह इन बाप बेटी को एक नज़र देख लें। इनमें से किसी एक को देखने के बाद ही इनकी सोच तक पहुँच सकता हूँ। सईदम ने कहा, अच्छी बात है, मैं अपने आदमियों को वापस भेज देता हूँ। ये कहकर वो जीप लेकर दूसरे चले गए। मैं इन्हें खामोशी से देखता रहा और उनके करीब वो मेरे पहुँचे। अपने आदमियों से थोड़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे। मैं दूर खड़ा हुआ उनकी सोच के ज़रिए इनकी बातें सुन सकता था, लेकिन हर वक्त उसकी सोच में जाना अच्छा नहीं लगता था। फिर जबकि मैं जानता था कि जो बातें भी होंगी वो मुझे आकर बताएंगे। अगर इनमें से किसी पर शुबा होता तो ख्याल खाने की ज़रूरत थी। थोड़ी देर बाद सईदम ने एक आदमी के साथ वापस आकर कहा कि मैंने अपने आदमियों को भेज दिया है। ये इन बाप बेटी के मुतल्लिक बहुत कुछ जानता है, इससे तुम्हें काफ़ी रहनुमाई मिल सकती है। वो शख्स कहने लगा, अगर मुझे मालूम होता कि आप लोग इस कोठी की तरफ आना चाहते हैं तो मैं होटल में ही इन बाप बेटी के मुतल्लिक बहुत कुछ बतला देता। वहाँ जो अंग्रेज़ रहता है उसका नाम क्रिस्टोफर ग्रेस है और उसकी बेटी का नाम अंजला है। वो खुद को इस्तांबुल का बाशिंदा कहते हैं और तुर्की के पासपोर्ट पर आए हैं। क्रिस्टोफर माहिर नजूम और सितारा शनास हैं। मुतल्लिक तबके कल लखपति और करोड़पति औरतें मुस्तकबिल का हाल मालूम करने उसके पास जाती हैं। मनचले नौजवान और दिल फेंक किस्म के बूढ़े अंजला को देखने जाते हैं। क्रिस्टोफर अपनी ही बेटी अंजला को अपना मामूल बनाता है। जाहिर है वो उसे हिप्नोटाइज करता है, लेकिन अपने दौलतमंद ग्राहकों के सामने उल्टे सीधे मंत्र पढ़ता है। इसके सामने एक स्टेज पर आग दहकती रहती है और शोले भड़कते रहते हैं। अंजला इसके हुक्म पर बेलबास होकर इन शोलों के दरमियान चली जाती है। फिर आग में जलने के दौरान वो लोगों को माजी और हाल के मुस्तकबिल की बातें बताती है। मेरा ख्याल है वो बातें कम सुनते हैं और उसे देखते ज़्यादा हैं, क्योंकि वो बेहद हसीन है और निगाहों को ललचाने वाले बेहद ख़तरनाक जिस्म रखती है। इस पर गज़ब ये कि उसके बदन पर लिबास नहीं होता। भड़कते हुए शोले लिबास के चित्रों की तरह इधर उधर से छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जलती आग में जलते हुए बदन का मंजर बड़ा ही हैजान अंगेज होता है। इस कोठी में दाखिले की फीस फी खस 500 रुपया है। इसके अलावा वो मसाइल हल करने का मुआवजा 1000, 5000 और 10,000 तक लेता है। इस इलाके में लोगों के पास बेहिसाब दौलत है। वो जो मुँह से मांगता है वो लोग उसे देते हैं। बज़ाहिर तो एक माहिर नजूम है, लेकिन जिस अंदाज में वो माजी हाल और मुस्तकबिल की बातें बताता है और लोगों के मसाइल हल करता है, बातन में उसका ये अंदाज कैमरे डांस का है, बल्कि वहाँ का माहौल कैमरे से ज़्यादा हैजानगेज होता है। मुश्किल ये है कि हम उसकी इन हरकत को गैर कानूनी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे मुल्क के बेशतर शहरों में ऐसे तिलस्म कदे हैं जहाँ अमल हज़रात अपने इल्म के ज़रिए रूहों को तलब करते हैं। यहाँ सिर्फ फ़र्क इतना है कि क्रिस्टोफर के बताए हुए स्टेज पर कोई रूह नहीं आती। जिला का जीता जागता क़यामत के बदन आता है और वो बदन आग के शोलों से खेल कर ये साबित करता है कि जिला एक ठोस जिस्म रखने वाले के बावजूद एक ऐसी रूह है या ऐसा आतिशी पैकर है जिस पर आग असर नहीं करती। वहाँ जाने वाले इस मंजर से बहुत मुतासर होते हैं और दोनों बाप बेटी के अकीदत बनकर रह जाते हैं। मैंने पूछा, क्या वहाँ जाने का कोई वक़्त मुकर्रर है? उसने जवाब दिया, जी हाँ, ज़रूरतमंद सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। वहाँ जाकर क्रिस्टोफर से मुलाकात करते हैं और उनसे अपनी परेशानियाँ बताते हैं। इस वक्त अंजला किसी के सामने नहीं आती। क्रिस्टोफर सुबह आने वालों को शाम का वक्त देता है और उससे कहता है कि उसकी बेटी अंजला ठीक 7 बजे आग के शोलों में नहाएगी और इन्हें इनकी परेशानियों का सबब बताएगी और इनका हल पेश करेगी। यह तमाशा सिर्फ आध घंटे के लिए होता है। इसके बाद ज़रूरतमंद तमाशाई रुखसत हो जाते हैं। 8 बजे के बाद इस कोठी में सन्नाटा छा जाता है। हफ्ते की रात बाप बेटी मुकम्मल आराम करते हैं।
وہ کسی کو ملاقات کا وقت نہیں دیتے، بس میری معلومات یہیں تک ہے۔ میں نے پوچھا کہ واقعی وہ لوگوں کے مسائل حل کر دیتا ہے اور انہیں ان کی پریشانیوں کا سبب بتا دیتا ہے؟ جی ہاں، میں نے ایک دولت مند بوڑھے سے ملاقات کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ کرسٹوفر صحیح معنوں میں ایک عالم ہے۔ اس نے اس بوڑھے کے ماضی اور حال کی باتیں بڑی تفصیل سے بتا دی۔ جو کچھ بھی اس نے بتایا اس میں ایک ایک لفظ بھی جھوٹ کا شامل نہیں تھا۔ پھر اس نے بوڑھے کو مستقبل کے لیے بہترین مشورہ دیا تھا۔ میں نے پوچھا وہ مشورہ کیا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا، کرسٹوفر نے اس بوڑھے سے کہا تھا کہ وہ کسی جوان لڑکی سے شادی کر لے۔ بوڑھا بہت خوش ہوا کیونکہ اس کی خواہش کے مطابق مشورہ دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھا کرسٹوفر کی نفسیات سے کھیلا، اور کرسٹوفر ماہر نفسیات بھی ہے۔ میں کچھ دیر تک خاموش کھڑا سوچتا رہا۔ سعید احمد نے پوچھا کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، ہم اسے کس طرح بھی قانونی گرفت میں نہیں لے سکتے، اس کے خلاف ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اس بات کا علم صرف ہمیں ہے، کرسٹوفر بلیک گائٹ سے اہم کاغذات کا سودا کر رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کسی دشمن ملک کا ایجنٹ ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ ہم اس کوٹھی پر چھاپا ماریں تو کوئی ثبوت ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ وہ اتنا احمق نہیں ہوگا، جہاں رہتا ہے وہاں اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا لیے کچھ ثبوت رکھ چھوڑے۔ ہمیں ثبوت فی الحال خاموشی اختیار کرنی ہوگی اور کوئی نئی چال چلنی ہوگی۔ ہم اس کی دن رات کی مصروفیات پر کڑی نظر رکھیں گے۔ تو کیا ہم اس وقت تک یوں ہی واپس چلے جائیں؟ سعید احمد نے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، نہیں، کام تو ابھی سے شروع ہوگا۔ ہم میں سے کوئی ایک وہاں ضرورت مند بن کر جائے گا اور خود مشاہدہ کرنا چاہے گا کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ سعید احمد نے کہا کہ اس کے لیے تمہیں جانا چاہیے۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا اور ان کا بازو تھام کر ان کے ماتحت سے انہیں دور لے گیا اور پھر ایستگی سے کہا، آپ جانتے ہیں میں ہزاروں میل دور رہ کر بھی خیالات پڑھ سکتا ہوں، اس لیے مجھے ایک اعلیٰ کار کی ضرورت ہے۔ اپنے ماتحت کو وہاں بھیجیں، وہ وہاں جا کر کرسٹوفر سے ملاقات کرے گا اور اس سے باتیں کرے گا۔ میں آپ کے ماتحت کی سوچ کے ذریعے یہاں بیٹھ کر کرسٹوفر کے دماغ تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے مجھے سوچتے ہوئے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ جب میری صلاحیتوں سے یاد آئیں تو وہ فوراً ہی میرے عقیدت مند بن جاتے تھے اور وقتی طور پر وہ بھول بھی جاتے تھے۔ اس نے اپنے ماتحت سے کہا، واجد تم ایک ضرورت مند بن کر آج اس کوٹھی میں جاؤ اور کرسٹوفر سے ملاقات کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ذاتی مشاہدہ کرو کہ وہاں کی مکمل رپورٹ پیش کرو۔ یہ وقت سعید احمد بھول نہیں سکے گا، اور سعید احمد پھر یہ کہتے ہوئے بھول گئے، ان کے ماتحت واجد کے پاس آ کر رپورٹ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ان کے واپس آنے سے پہلے ہی سب کچھ معلوم کر لوں گا۔ میں نے کہا، واجد کو اس کوٹھی سے واپس آ کر ہم سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کرسٹوفر کو اس پر شبہ ہو اور وہ اپنے آدمی اس کے پیچھے لگا دے، تب اسے حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ ہم اس کے طرف جال بچھا رہے ہیں۔ واجد کو چاہیے کہ کرسٹوفر کی کوٹھی سے نکل کر سیدھا دفتر چلا جائے۔ جب ہم ضرور سمجھیں گے واجد سے ملاقات کر لیں گے۔ میری بات سعید احمد کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے واجد کو میرے کہنے کے مطابق عمل کرنے کو کہا۔ واجد حکم کی تعمیل کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے دوسرے ساتھی بھی وہاں سے رخصت کر دیے گئے۔ میں اور سعید احمد کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور واجد کو دیکھتے رہے۔ جب وہ تیسری کوٹھی کے احاطے میں داخل ہو گیا تو میں نے سعید احمد سے کہا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ ہم ہل پارک کے کسی گوشے میں جا کر بیٹھیں گے۔ آپ دیکھیں گے اس دوران میں واجد سے دماغی رابطہ قائم کروں گا۔ وہ میرے مشورے کے مطابق گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہل پارک کے ایک گوشے میں جانے لگے۔ میں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لی اور ان آنکھوں سے واجد کو دیکھنے اور اس کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ واجد اس وقت بیل کے بٹن کو دبانے کے بعد دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ کسی ملازم نے اسے کھولا اور اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ اندر سیشن روم میں چلا گیا۔ وہاں ضرورت مند اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔
اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، واجد بھی ان کے قریب بیٹھ گیا۔ ایک لیڈی سیکرٹری نے کاغذات کا ایک چھوٹا سا اسے کاغذ پکڑایا اور کہا کہ اس پر لکھیے اپنا نام و پتہ اور ملاقات کی نوعیت۔ اس نے نام و پتہ اور ملاقات کی نوعیت کے بارے میں لکھ دیا کہ ایک دفتر میں وہ ملازم ہے اور چھوٹا سا بزنس مین بتایا تھا۔ ملاقات کے سلسلے میں اس نے لکھا تھا کہ اپنے مستقبل کی فکر ہے، وہ اپنی زندگی کے متعلق ہم سے مشورے لینے آیا ہے۔ جب اس نے لکھ کر قلم رکھ دیا تو لیڈی سیکرٹری نے اس کاغذ کو اور پیڈ کو اٹھایا اور پھر کمرے سے باہر کوٹھی کے کسی دوسرے حصے میں چلی گئی۔ واجد نے سگریٹ سلگا کر اس کے کاش لگاتے ہوئے سوچنے لگا، میں بہت دنوں سے انجلا کو قریب سے دیکھنے کی خواہش کر رہا تھا، آج ڈاکٹر جنرل صاحب کی مہربانی سے وہ پوری ہوگی۔ سنا ہے کہ بڑی غضب کی جوانی ہے، شعلوں میں نہانے کے باوجود ایسی لگتی ہے جیسے سونا تپ کر کندن بن رہا ہو۔ وہ اپنی سوچ رہا تھا، میں اس کے چور خیالات کو پڑھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا، کیونکہ ہر مرد انجلا جیسی قیامت خیز لڑکی کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے، وہ بھی اپنی سوچ میں اسے ہی سوچ رہا تھا۔ میں نے تو ماد اس لیے رابطہ قائم کر رکھا تھا کہ پتہ نہیں اسٹوفر اس سے مخاطب ہو۔ جب بھی وہ اس سے مخاطب ہوگا میں اس کی آواز اور لہجے کو کے ذریعے واجد کے ذہن سے چھلانگ لگا کر اس انگریز نجومی کے دماغ میں پہنچ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ واجد کے دماغ میں گڑبڑ سی ہو رہی ہے۔ اس کے دماغ میں دو مختلف قسم کی سوچیں ابھر رہی ہیں۔ ایک سوچ اس کی اپنی تھی، ضلع کے متعلق سوچنے سے پہلے اپنی حیثیت کے متعلق سوچا تھا، مگر وہ میری طرف مائل ہو گئی۔ تو کیا میں اتنی دولت مند حسینہ کو برداشت کر سکوں گا؟ اس کی دوسری سوچ نے ذرا ٹھٹک کر کہا، ہاں واقعی وہ میری حیثیت سے بہت اونچی ہے۔ پہلی سوچ، مگر میری حیثیت کیا ہے؟ دوسری سوچ، میری حیثیت جو بھی ہے اسے سوچ کر میں کیا کروں گا؟ پہلی سوچ، سوچنے میں حرج کیا ہے؟ ابھی خاموشی ہے، مجھے دل ہی دل میں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی حیثیت کو بلند کرنے کی تدبیر سمجھ آ جائے۔ ہاں میں سوچ رہا ہوں۔ میں اور دوسری سوچ اختیار کر کے کہا، میں ایک معمولی ملازم ہوں۔ پہلی سوچ، مگر کہاں ملازم ہوں؟ دوسری سوچ، میں انٹیلیجنس کے دفتر میں ملازم ہوں۔ میں ایک حیثیت سے شاید کبھی اجلا کے قریب نہ پہنچ سکوں، لیکن اس کے پہنچنے کے لیے جاسوسی کے فرائض انجام دینے کا بہانہ ہاتھ آ گیا ہے۔ پہلی سوچ نے پوچھا، میں یہاں آ کر کس قسم کی معلومات لینا چاہتا ہوں؟ دوسری سوچ، ہاں مجھے اسٹوفر سے کس قسم کی باتیں معلوم کرنی ہیں؟ پہلی اور کیا مجھے لینا ہے اس سے؟ فی الحال تو میں اسے یہی کہوں گا کہ میں ایک بزنس مین ہوں اور کاروبار کو بڑھانے کے لیے کسی بہت بڑے بزنس کی تلاش میں ہوں۔ ایسا کوئی فنانسر مجھے کوئی مل جائے تو پھر میں بہت بڑا کام شروع کر دوں، اور وہ میں اسی لیے ادھر آیا ہوں۔ پھر شاید اسٹوفر کی حسین بیٹی شام کے وقت شعلوں پہ گری ہو کر مجھے مشورہ دے گی کہ مشورہ کون کم بخت اس کا لینے والا ہے۔ وہ جب آگ میں کودے گی تو بے لباس بدن سے آنکھیں سیکتا رہوں گا۔ پہلی سوچ نے مداخلت کی، اس طرح جاسوسی کیا ہو سکے گی؟ میں واپس جا کر کیا رپورٹ دوں گا؟ دوسری سوچ نے کہا، رپورٹ کیا دینی ہے؟ میں جو تماشا یہاں دیکھوں گا وہ ڈائریکٹر کے پیش کر دوں گا۔ انہوں نے میرے ذمہ بس اتنا کام لگایا ہے، اس سے زیادہ اور میں کیا کروں گا؟ پہلی سوچ، ہاں ڈائریکٹر جنرل اس وقت کہاں ہے؟ دوسری سوچ، پتہ نہیں کیوں میں بیٹے کی باتیں سوچے جا رہا ہوں گے کہاں؟ ابھی تو وہ یہاں سے ذرا دور تیسری کوٹھی کے سامنے اپنی کار کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ تجب ہے میں بے وجہ بے مقصد ایسی باتیں سوچ رہا ہوں۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ سعید ہم نے چونک کر پوچھا، کیا بات ہے؟ تمہاری آنکھوں سے پریشانی ظاہر ہو رہی ہے۔